ویلکم بیک دوستوں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ویڈیو سیریز سٹارٹ کی ہے میں نے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے متعلق، جس میں آرٹیکل 1 سے لے کر 22 تک ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بات کی ہے. تو آج ہم 23 کے متعلق بات کر رہے ہیں اور اس سے آگے. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے سب سے چھوٹی ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ آپ لازمی کیجیے گا کیونکہ جب میں کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ اگنور کر دیتے ہیں. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید قانونی رہنمائی کے لیے ویڈیوز ملتی رہیں، اور یہ ویڈیوز آپ کے جو دوسرے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کی بھی رہنمائی ہو سکے. ویڈیو سیکشن میں آپ کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ یہ کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی اس سے متعلق آپ سوال پوچھ سکتے ہیں یا پھر کوئی سجیشن دے سکتے ہیں یا اپریسیشن بھی آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی رہنمائی اور سپورٹ کی بدولت میرا چینل آج یہ کامیاب سے کامیاب ترین ہے. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو مزید کامیاب کرنے کے لیے کمنٹ لازمی کریں. تو ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس میں آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 22 تک ہم نے بات کی ہے پچھلی ویڈیوز میں، جو کہ اسی یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہیں، جس میں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ مزید رہنمائی چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں رابطہ کر سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اور رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن مطلب استحصال کے خلاف حقوق. اب یہ ہندوستان کے سنویدھان انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایک لازمی حصہ اور جزو بنایا گیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ استحصال کیا جا رہا ہے کسی بھی طبقے کو، انسان کو یا کمیونٹی کو، تو اس کو آرٹیکل کی مدد سے باقاعدہ تحفظ فراہم کیا گیا ہے. اور یہ ہندوستان کے سنویدھان میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی بھی طبقے یا انسان کا استحصال نہیں ہو سکتا، وہ کسی بھی صورت میں. تو بڑھتے ہیں. اور پروہیبیشن آف ٹریفک ان ہیومن بینگز اینڈ فورسڈ لیبر. پروہیبیشن آف ٹریفک، انسانی اسمگلنگ اور جبری جو مزدوری ہے، اگر کسی سے مزدوری کروائی جاتی ہے تو اس کو پروہیبیشن منع ہے یا ممانعت ہوگی. تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے کنٹرول کی جاتی ہے، یا آئین اس کا سنویدھان کس طرح سے تحفظ فراہم کرتا ہے. سب آرٹیکل 1 ٹریفک ان ہیومن بینگز اینڈ بیگر اینڈ ادر سملر فارمز آف فورسڈ لیبر آر پروہیبٹڈ اینڈ اینی کنٹراوینشن آف دس پروویژن shall be an offense punishable in accordance with law. ٹریفک ان ہیومن بینگز، کسی بھی انسان کو اسمگل نہیں کیا جائے گا، اینڈ بیگر، اس سے گداگری نہیں کروائی جائے گی، بھیک نہیں منگوائی جائے گی، اینڈ ادر سملر فارمز آف فورسڈ لیبرز آر پروہیبٹڈ، یا جبری مزدوری، کسی بھی قسم کی مزدوری نہیں کروائی جائے گی. اچھا، یہاں پر بیگر کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ لوگوں کو کڈنیپ کر کے بچوں کو اور گداگری پر لگا دیا جاتا تھا، ان کو بھیک مانگنے کی طرف لگا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہندوستان کے سنویدھان میں یہ چیز ایڈ کرنا پڑی کہ جو گداگری ہے، بھیک منگوانا ہے، یہ قانوناً اور آئینی جرم ہے، جس کو باقاعدہ تحفظ دیا گیا ہے گداگری کے خلاف. اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے اور کسی کو گداگری کرواتا ہے، بھیک منگواتا ہے، تو اس کو باقاعدہ آئین کے، سنویدھان کے تحت سزا دی جائے گی، اور جو فورسڈ، جس کو مجبور جبراً کروایا جائے گا، اس کو تحفظ فراہم ہوگا. اس کے علاوہ اس قسم کی جو بھی کوئی اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. سب آرٹیکل 2 nothing in this article shall prevent the state from imposing compulsory service for public purposes and imposing such service. The state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them. ریاست مطلب پارلیمنٹ یا حکومت کسی بھی قسم کی قانون سازی کر سکتی ہے کہ عوامی مفاد میں کوئی خدمات حاصل کی جائیں، اور اس کے علاوہ اگر وہ خدمات حاصل کی جائیں گی تو اس میں کوئی بھی قسم کا فرق نہیں رکھا جائے گا، اور ہر مذہب، ذات، طبقے یا کلاس یا کسی بھی کمیونٹی کو ایک جیسے حقوق ملیں گے. آرٹیکل 24
prohibition of employment of children in factories etc. اچھا یہ جو آپ سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن، یہ اقوام متحدہ کے جینیوا کنونشنز ہیں جن کو ایڈاپٹ کیا گیا ہے. یہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پاکستان کے سمویدھان میں بھی بیان کیے گئے ہیں. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آئین اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، بلکہ بنگلہ دیش، سری لنکا یا پوری دنیا کے امریکن جو بھی ہے وہ باقاعدہ ایک تحفظ فراہم کرتے ہیں. اور یہ کہاں کسی ملک میں آئین میں ایڈ کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشن میں، اور کسی ملک میں علیحدہ قانون بنایا گیا ہے. تو واپس آ جاتے ہیں آرٹیکل 24 پروہیبیشن آف امپلائمنٹ آف چلڈرن ان فیکٹریز ایٹسٹرا. کسی بھی قسم کے فیکٹری جہاں پر کسی بھی قسم کی مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، سروس خدمات ہوتی ہیں، تو اس میں بچوں کی ملازمت پر پابندی ہوگی. اب بچوں کی عمر، وہ ایک باقاعدہ قانون موجود ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ بچے کی عمر اگر 15 سال سے کم ہے تو اس کو امپلائمنٹ نہیں دی جائے گی. No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment. کوئی بھی بچہ جو کہ 15 سال کی عمر سے کم ہے اس کو ملازمت نہیں دی جائے گی یا اس سے کام نہیں کروایا جائے گا کسی بھی کان کنی میں، فیکٹری یا جو زہر آلود یا کیمیکل یا جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ملازمت ہے اس میں بچے سے ملازمت نہیں کروائی جائے گی. رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، مذہب کے متعلق آزادی. اچھا یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی جنیوا کنونشن کے باقاعدہ ایڈاپٹ کیے گئے آرٹیکلز ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروہیبیشن آف امپلائمنٹ آف چلڈرن ان فیکٹریز، بچوں سے جبراً پوریا مزدوری یا پھر محنت نہیں کروائی جائے گی، ان کو ملازمت نہیں دی جائے گی. مذہب کی بالکل آزادی ہوگی. یہ دونوں ہندوستان اور پاکستان کے قوانین میں موجود ہیں، کانسٹیٹیوشنز میں موجود ہیں. آرٹیکلز آگے پیچھے ہیں لیکن مقصد ایک ہی ہے. آرٹیکل 25 فریڈم آف کانشس اینڈ فری پروفیشن پریکٹس اینڈ پروپیگیشن آف ریلیجن، ضمیر کی آزادی، خود مختاری، کاروبار کی، پریکٹس اینڈ پروپیگیشن مطلب مذہب پر عمل اور اس کے پھیلاؤ کی آزادی. سب آرٹیکل 1 سبجیکٹ ٹو پبلک آرڈر، اگر یہ پبلک آرڈر مطلب عوامی سکون کے خلاف نہیں ہے، عوام کو نقصان نہیں پہنچتا، تو مورالٹی کے بھی خلاف نہیں ہونا چاہیے. اینڈ اس کے علاوہ ہیلتھ اینڈ ادر provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the freedom right freely to profess, practice and propagate religion. کہ ہر انسان کو اس میں خود مختاری ہوگی، آزاد ہوگی کہ وہ اپنا مذہب اختیار کرے اور اس کے پھیلاؤ کے لیے اقدامات اٹھائے، اور خود مختار اپنی صحت یا کسی بھی قسم کے جو ضمیر کی آواز ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا. Article 2 Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. اس آرٹیکل کا اطلاق اس پر نہیں ہوگا جو کہ ریاست بناتی ہے یا ریاست کے خلاف ہے. Regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice. کہ اگر کوئی ریاست قانون بناتی ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا اس آرٹیکل کا جو کہ معاشیات، فائنینس، پیسوں کے متعلق ہو، سیاسی ہو یا سیکولر ایکٹیویٹیز کے لیے ہو، تو اس پر اس آرٹیکل کا عمل نہیں ہوگا. Providing for social welfare and reform are the throwing open of Hindu religious institutions of a public charter to all classes and sections of Hindus. عوامی فلاح بہبود اور ریفارمز یا پھر ہندو ریلیجس انسٹیٹیوشنز کو باقاعدہ کلاسز یا سیکشنز آف ہندوز جو کہ بیان کیے گئے ہیں تو اس کے لیے مکمل آزادی ہوگی. ایکسپلینیشن یہاں پر دی گئی ہے، ایکسپلینیشن 2. اچھا اس آرٹیکل میں یہ جو سب آرٹیکل 2 کے کلاز بی،
اس کو پھر بعد میں ایڈ کیا گیا کیونکہ ہندوتوا کے جو ابھی موجودہ سربراہ ہیں پارٹیوں کے، تو ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہندوستان کو سیکولر اسٹیٹ سے ہندو ریلیجس اسٹیٹ بنایا جائے۔ یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، اور یہ کسی بھی قسم کے پارٹی یا پولیٹیکل یا ویڈیو میں قطعاً بھی کسی بھی قسم کی جو سیاسی سماجی اگر کوئی پارٹی ہے تو اس کو تنقید یا نشانہ بنانا میرا مقصد نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف میرا پرسنل اوپینین ہے۔ اگر کسی کو اس سے اختلاف ہے تو وہ یہ ویڈیو چھوڑ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہیں تو کائنڈلی میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا، تاکہ میں بھی آپ سے سیکھ سکوں اور جو میری کمی پیشی ہے اس کو میں جان سکوں۔ ایکسپلینیشن آپ پڑھ سکتے ہیں ایزیلی، ایکسپلینیشن 1 2 دی گئی ہے، اور بڑھتے ہیں پھر آگے آرٹیکل 2 کی 26 کی جانب۔ آرٹیکل 26 فریڈم ٹو مینیج ریلیجس افیئرس، مذہبی اقدامات کرے جا سکتے ہیں یا پھر مذہبی رسومات یا جو افیئرز ہیں ان کے معاملات میں آزادی یا خود مختاری ہوگی۔ سبجیکٹ ٹو پبلک آرڈر، اچھا یہاں پبلک آرڈر بار بار اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ بعض اوقات پبلک آرڈر خراب ہو جاتا ہے، عوامی اجتماعی جو ایک معاشرتی سکون ہے اس میں خلل ڈالتے ہیں کوئی مذہبی یا کسی بھی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا کوئی انتہا پسند ہوتے ہیں جو کہ ان معاملات ان آرٹیکلز کا فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، جس وجہ سے یہاں پبلک آرڈر ایڈ کیا گیا ہے۔ morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, to manage its own affairs in matters of religion, to own and acquire movable and immovable property, and to administer such property in accordance with law، کہ وہ قائم کر سکتا ہے، باقاعدہ چلا سکتا ہے مذہبی ادارہ جو کہ چیریٹیبل پرپز کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنے معاملات اپنے مذہب کے معاملات میں خود مختار ہوگا، اس کو آزادی ہوگی کہ وہ ان کو مزید بڑھائے آگے کرے۔ اس کے علاوہ موویبل اور اموویبل پراپرٹی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو قانون کے مطابق پراپرٹی دی گئی ہے یا فراہم کی گئی ہے یا وہ حاصل کرتا ہے تو اس کو ایڈمنسٹریٹر نگہبانی کا بھی اس کو اختیار ہوگا۔ بڑھتے ہیں آگے، اور آرٹیکل 27 فریڈم از ٹو پیمنٹ آف ٹیکسز فار پروموشن آف اینی پرٹیکولر ریلیجن، no person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination۔ کسی بھی مخصوص مذہبی طبقے پر کوئی بھی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا تاکہ وہ اپنا جو مذہب ہے اس کو فروغ کر رہا ہے یا اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس بنیاد پر کسی بھی مذہبی طبقے پر یا گروہ پر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ آرٹیکل 25 فریڈم ٹو اٹینڈنس ایٹ ریلیجس انسٹرکشن اور ریلیجس ورشپ ان سرٹن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، مذہبی ادارے یا مذہبی آزادی عبادت کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کی آزادی ہوگی کہ وہ اٹینڈنس حاضر ہو یا وہاں سے تعلیمات حاصل کرے، تو اس کو مکمل آزادی ہوگی، اختیار ہوگا۔ سب آرٹیکل 1 نو ریلیجس انسٹرکشن شل بی پرووائڈیڈ ان اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوللی مینٹینڈ آؤٹ آف اسٹیٹ فنڈ، کسی بھی ریاستی ادارے جو کہ ریاست کی طرف سے فنڈ دیا جا رہا ہے اس میں مذہبی اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے، خاص کر کے ایجوکیشنل تعلیمی ادارے میں۔ سب آرٹیکل 2 nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by state but has been established under any endowment or trust which require that religious instruction shall be imparted in such institution۔ اگر کوئی بھی ادارہ تعلیمی ادارہ جو کہ ریاستی فنڈ پر قائم کیا گیا ہے لیکن اس کی جو نگہبانی ہے وہ پرائیویٹ، یا پھر اس طرح سے کہا جائے کہ کوئی بھی ادارہ جو کہ پرائیویٹ
पर्सनस की जानिब से या पार्टनरशिप या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कायम किया गया है, लेकिन उसको रियासत की तरफ से फ़ंड दिया जा रहा है, तो उसको आज़ादी होगी कि वहाँ पर बाज़ मजहबी तालीमात रसूमात अदा की जाएँ, या आज़ादी होगी। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट आर रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इस आर्टिकल को हम इग्नोर करें क्योंकि इसकी ज़्यादा अहमियत नहीं, और ये बाज़ औकात में तभी काम आ जाता है जब कोई मजहबी इंतहा पसंदी उरूज पर होती है, या फिर अगर इसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है मज़हब का, मजहबी फ़रोग का, तालीमात का, तो उस सूरत में ये आर्टिकल समझने की ज़रूरत है। बहरहाल मैं नहीं समझता कि इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, और आने वाली अगली वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बयान किए गए, जिसमें फिर आगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के हुकूक के मुतालिक बाकायदा आर्टिकल्स दिए गए हैं, जिनको हम थॉरली डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे, स्टडी होगी। अभी के लिए आर्टिकल 28 हमारा लास्ट आर्टिकल है इस वीडियो में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 29 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा के सब्सक्राइब कर लें, डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ। और मज़ीद रहनुमाई के लिए आप चैनल को लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई, सवाल जवाब या कोई सजेशन कुछ भी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप इस चैनल से मुस्तफ़िद हो रहे हैं, आपको फ़ायदा या फ़वाइद हो रहे हैं। आप चाहे मुझे इस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, किसी भी अरब कंट्री या किसी भी खिते से अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस चैनल को फ़रोग करें और आगे बढ़ाएं, ताकि दूसरे बच्चों की भी रहनुमाई, ना सिर्फ रहनुमाई हो सके, बल्कि मैंने एक तयन किया है, एक इरादा किया है कि इस चैनल की जो अर्निंग होगी उससे मैं एक किसी बच्चे को अफोर्ड करूँगा लाजमी, बल्कि कोशिश करूँगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो फिर मैं ज़्यादा बच्चों को अफोर्ड करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।